تو غوث پاک سرکار کی شان میں کچھ اشعار جو میرے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، سماعت فرمائے۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا۔ پیچھے والے بھی پڑھ رہے ہیں نا، ذرا توجہ دے میری بات۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا نام عشاء کے بعد لیتا ہے سمجھ لو کہ میں نے اس کا نام مغرب کے بعد لے لیا۔ تو جو پڑھ رہا ہے نا اب تو سوچ لے کہ غوث پاک نے مغرب کے بعد اس کا نام لیا ہے۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچا کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچا کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ قدم اتنا اونچا کہ سب کے سر اس قدم کے نیچے، تو سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پھر سنا دوں۔ اعلیٰ حضرت کو ایک شخص مارنے کے لیے آیا، اعلیٰ حضرت کو ایک شخص مارنے کے لیے آیا اور اعلیٰ حضرت گزر رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے قریب ہو رہا ہے، تلوار نکالتا ہے، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو لوگ آتے ہیں اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، جب اس کو ہوش آتا ہے تو پوچھتے کیوں آیا، یہ تلوار کیسی اور بے ہوش کیوں ہوا؟ تو وہ کہتا ہے بڑے مولانا کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو میں جیسا ہی تلوار نکالتا ہوں دیکھتا ہوں بڑے مولانا کے دونوں ہاتھ سے بڑے شیر نکل کے آ رہے ہیں، بڑے شیر نکل کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے ان دونوں شیروں کا منہ دیکھا، وہ کھلا ہوا منہ، میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور وہ دو شیر کون تھے، تو فرماتے ہیں ایک طرف سے رسول پاک کی مدد ہو رہی تھی، ایک طرف سے غوث پاک کی مدد ہو رہی، تو پھر کیوں نہ کہے او کیا دبے جس پہ حمایت گاہوں پر جا تیرا، ارے کیوں دبے جس پہ حمایت گاہوں پر جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کاغوں پر جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا، اونچے اونچا کے سروں حضور کے بدن مبارک کا سایہ ہے۔ ارے زور سے کہو نا، نہیں ہے نا، مگر آؤ امام کہتے ہیں حضور کے بدن مبارک کا سایہ دیکھنا چاہتے ہو ذرا آؤ بغداد کو۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کے تن کہتے ہیں بدن کو، مصطفیٰ کے تن پہ سائے کا بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تن بے سائے کا سایہ ہے ہی نہیں پر اس کا سایہ دیکھا،
جس نے دیکھا اے غوث پاک جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جان مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا وہاں کیا غوث پاک قاسم بھی ہے حضور بھی قاسم ہے حضور بھی بانٹنے والے ہیں اور غوث پاک بھی بانٹنے والے تو کیا کہتے ہیں ارے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے غوث پاک آپ قاسم کیوں نہ ہو آپ تو قاسم کے شہزادے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا تجھ سے در در سے سگل سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کٹورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں گلے پھٹا تیرا بلند آواز سے واہ کیا مرتبہ غوث جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوگے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوگے سب ادب رکھتے گے دل میں میرے آقا تیرا سب ادب رکھتے گے دل میں میرے آقا سارے اقطاب جہاں کرتے گے کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے گئے کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف تیرے والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف اب دیکھیے کسی سے محبت ہو جاتی ہے یعنی اللہ والوں سے دنیا کی محبت نے ناجائز محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں جائز محبت کی بات کر رہا ہوں ناجائز محبت میں تو بندہ رسوا ہوتا ہی ہوتا ذلیل ہوتا ہی ہوتا جائز محبت میں نا اللہ والوں سے محبت کرو حضور سے محبت کرو اب یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضور کی نعت سن کے ایک دم جھوم جاتے اب نیا جنا اس کو دیکھ کر کہے کہ دیوانہ ہے دیوانہ ہے لوگوں کے سامنے بھی اگر انہیں مذاقیہ طور پہ اس کو رسوا کرنے کے لیے کہہ رہا دیکھ یہ تو دیوانہ ہے بھائی جھومتے رہتا ایسا جھومتا ویسا جھومتا
تو وہ برا نہ مانے بلکہ وہ تو خوش ہو جائے، وہ تو خوش ہو جائے کہ مجھے یہ تو سند مل رہی ہے حضور کے دیوانہ ہونے کی۔ اب دیکھیں اگر کوئی تمہیں رسوا بھی کر رہا ہے تو کس کے نام پہ کر رہا ہے؟ اب غوث پاک کے اعلیٰ حضرت ایسے عاشق گزرے ہیں، غوث پاک کا نام تو نام، محفل میں غوث پاک کے نام کے تبرک کا ایک دانہ نیچے گر گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کرسی پر بیٹھے تھے تو اعلیٰ حضرت اسے ہاتھ سے نہیں اٹھائے، اپنے گھٹنوں کو پتھر پہ ٹیکتے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے اس کو اٹھاتے ہیں۔ غوث پاک کے نام کے تبرک کے دانے کا اتنا ادب، تو پھر غوث پاک کے نام کا کتنا ادب ہوگا؟ پھر غوث پاک کی ذات کا ادب کتنا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت 5 سال کی عمر سے کبھی بغداد شریف کی طرف پیر نہیں کیے ساری زندگی۔ اکثر لوگ صرف قبلے کی طرف پیر نہیں کرتے، مگر اعلیٰ حضرت کو مدینے پاک کا اور بغداد شریف کا اتنا ادب تھا کہ 5 سال کی عمر سے کبھی بغداد شریف کی طرف پیر نہیں کرے۔ سبحان اللہ، وہ اعلیٰ حضرت سرکار ایسے عاشق۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں، بات ذہن میں آئی ہے۔ بزرگان دین بیٹھے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس جو ساتھ میں رہتے ہیں، صدر الافاضل ہے، صدر الشریعہ ہے، اور بھی جو لکھنے میں ساتھ ہوتے ہیں، کتابیں لکھنے میں ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی کچھ حضرات بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک دم فوراً کہا، اچانک یہ بات کہی اعلیٰ حضرت نے کہ اٹھو اٹھو، وقت ہو گیا ہے، جاؤ جاؤ بعد میں کریں گے۔ اب سب پریشان ہو جاتے ہیں، کتابیں بند کر دیتے ہیں، سب رکھ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اندر سے دروازہ لگا لے، پھر دوبارہ کام بہت ارجنٹ ہے، لکھنا ہے، کتابیں بہت ضروری ہے لکھنا۔ پھر وہ وقت آتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جاؤ اٹھو اٹھو، جلدی اٹھو، وقت ہو گیا ہے، جاؤ یہاں سے۔ بولے حضور کام پڑا ہے، بولے نہیں بعد میں کریں گے، ابھی وقت ہو گیا ہے۔ بھیجا دیتے صدر الافاضل سید زادے، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، حضور صدر الشریعہ بھی ہے، غالباً محدث اعظم کچھوچوی بھی تھے اس وقت یا کوئی اور تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو بولے کہ آج تو یہ راز دیکھنا ہی ہوگا، آخر اعلیٰ حضرت ایسا جلدی کیوں کر رہے ہیں، یہ راز کیا ہے، آخر دیکھنا ہوگا۔ اب اس وقت پہلے دروازے زنجیر لگانے کے آتے تھے، اگر ڈھک لے تو تھوڑی سان نظر آتی تھی، تو زنجیر اعلیٰ حضرت لگا دیے ہیں تو اب ٹھہر جاتے ہیں۔ سب سے سامنے سید زادے رہتے، نعیم الدین مراد آبادی۔ اب سید زادے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کچھ نہیں بولتے ہیں، سید زادوں سے تو محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اب کوئی اور ہوں گے تو ڈانٹ دیں گے، مگر سید زادے سامنے کھڑے ہو جاتے، دروازہ ڈھکیلتے ہیں اور پھر کیا دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت ساری لائٹیں بند کر دیے ہیں، چراغ بجھا دیے ہیں۔ اب اندھیرا ہو گیا، تھوڑی دیر میں ایک بزرگ آتے ہیں، ان کے چہرے سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا، چہرے سے نور پھوٹ پھوٹ کے نکلتا۔ وہ بزرگ ٹیک لگا کے آرام کے لیے لیٹ جاتے اور اعلیٰ حضرت ان کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت ان کے قدم دبا رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں دروازے کی سان میں سے، اعلیٰ حضرت ان کے قدم دبا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو ختم ہونے کے بعد پھر وہ بزرگ جب چلے گئے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت سرکار جو ہے روشنی جلاتے ہیں، پھر اس کے بعد زنجیر کھولتے ہیں تو سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ لوگ جاسوسی کر رہے تھے، ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ۔ تو نعیم الدین مراد آبادی عرض کرتے ہیں حضور میں سید زادہ ہوں، حضور میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آئے تھے حضور وہ کون تھے، ذرا بتائیے نا، وہ کون تھے حضور؟ تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اعلیٰ حضرت بہت روتے، آنکھ سے آنسو نکلتے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تم لوگ اگر کوئی مسئلے میں پھنس جاتے ہو تو تم لوگ وہ مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہے،
ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، میرا بھی تو کوئی ہے۔ بولے حضور وہ کون تھے؟ فرماتے وہ غوث پاک تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ، یہ چے پدی کے شوربے کیا جانے، یہ صلح کلی بدعقیدے کیا جانے، صرف اعلیٰ حضرت کو مولوی کہنے والے اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ کیا جانے۔ بہت اونچا مقام اعلیٰ حضرت کا، بہت اونچا مقام۔ پاکستان سے تو ایک سید زادے آئے تھے، فرماتے جتنے دن میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہا، میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے سے حضور پاک بولتے جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت کا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت تو دور کی بات جی، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھنے کے لیے اس کے ماں کا اعلیٰ، اس کے باپ کا اعلیٰ، اس کے پیر کا اعلیٰ، اس کے استاذ کا اعلیٰ، اس کے ذہن کا اعلیٰ، اس کے دل کا اعلیٰ، اس کے دماغ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، تب جا کے انہیں اعلیٰ حضرت کو نہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دوسرا اعلیٰ حضرت ہی ہونا ضروری ہے۔ اب کیا کہتے ہیں حضور، اگر کوئی غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اگر کوئی مجھے رسوا بھی کرے گا نا تو ایسے ہی کرے گا، کیا کہے گا کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، وہی نا کہ وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع، چلے چالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا، چلے چالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا، باقیا مرتبہ خاص ہے بالا تیرا، کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔